بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ محترم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں محرم الحرام کی کچھ فضیلت بیان کریں گے۔ ویسے تو سارا سال اور سارے دن اور سارے مہینے فضیلت والے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی دن بنایا، سال بنایا، مہینہ بنایا، صدی بنائی، اس وجہ سے سب ہی فضیلت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 مہینے فضیلت والے، کیونکہ ان 12 مہینوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن ان میں سے 4 مہینوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ ان 4 مہینوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ منہا 4 حرم، وہ 4 مہینے ذوالقعد، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں۔ پھر ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کی فضیلت بھی ہے، تو آج ہم محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بیان کریں گے۔ محرم الحرام کے اندر کبھی 29 دن ہوتے ہیں، کبھی 30 دن ہوتے ہیں، یعنی کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ سارے دن فضیلت والے ہیں، لیکن محرم الحرام کی عاشورہ کا جو دن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، یعنی 10 تاریخ۔ عاشورہ عربی زبان میں 10 تاریخ کو کہتے ہیں، یعنی 10 تاریخ والا دن سب سے فضیلت والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سال کی تمام گناہ معاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب مسلمانوں پہ رمضان المبارک کے روزے ابھی تک فرض نہیں ہوئے تھے، فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض کر دیے ہیں، جس طرح آپ سے جو پہلی امت تھی ان پر روزہ فرض تھا، اسی طرح آپ پر بھی ہم نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ کون سے روزے تھے؟ رمضان المبارک کے روزے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد عاشورہ کے دن کی فرضیت ختم ہو گئی، یعنی وہ سنت اور مستحب ہو گیا، لہٰذا جو رکھے اس کو ثواب ملے گا، جو نہ رکھے اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا۔ عاشورہ کے روزے کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی یہ روزہ کب سے شروع آ رہا ہے؟ سب سے پہلے کس نے روزہ رکھا؟ ذرا اس کی حقیقت بھی سماعت فرما لیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فرعون کو دعوت دو، تو فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو اپنے عذاب میں قید کر کے رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ بھی پیغام دیا تھا کہ اپنی بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے عذاب سے نجات دلا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طاقت تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے نجات مل گئی۔ تو اس نجات کی خوشی میں انہوں نے روزہ رکھا، اور وہ جو دن تھا وہ محرم الحرام کا 10 تاریخ، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، یعنی عاشورہ کا دن تھا۔ تو اس کے بعد جب بھی سال میں محرم الحرام کی 10 تاریخ آتی تھی تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد
اس امت میں یہ رواج چل پڑا کہ عاشورہ کے دن میں روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد عاشورہ کے دن کی فرضیت ختم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عاشورہ کا روزہ یہودی اور بنی اسرائیلی بھی تو رکھتے ہیں، لہٰذا ہم آج کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر میری حیاتی رہی، میری زندگی رہی، تو اگلے سال میں 2 روزے رکھوں گا، یعنی ایک اور روزہ ملاؤں گا۔ تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے 2 روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص جس سے مشابہت رکھے گا قیامت کے دن وہ شخص انہی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد 2 روزے رکھیں گے، لہٰذا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر محرم الحرام کے روزے رکھنے ہیں تو 2 روزے، یا تو 9 اور 10 تاریخ کو یا 10 اور 11 تاریخ کو۔ سنت کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامل ہدایت عطا فرمائے، آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔